نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے زیادہ بہتر جواب دو، اور اگر بہتر جواب نہ دے سکو تو اتنا ہی جواب دے دو جتنا اس نے سلام کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہر بات کا حساب رکھنے والا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو ان کے سلام کی تکمیل یہ ہے کہ سلام کر کے اگر قریب ہوں تو ایک دوسرے سے مصافحہ بھی کریں۔ فرمایا جب دو مسلمان آپس میں مل کر ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، غفر اللہ لنا ولکم یہ کہہ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی جدائی سے پہلے مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو مذہب اسلام میں سلام بھی بہت اہم ہے اور مصافحہ کرنا بھی بہت اہم ہے۔ باقی گلے ملنا ہے، اپنی محبت کا زیادہ اظہار کرنا ہے تو یہ چیز کبھی کبھی کے لیے ہے، لیکن اسلام کے اندر کچھ اعمال وہ ہیں کہ انہیں جتنا کیا جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ جیسے سلام، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں کوئی ایسی جگہ آ گئی جس سے حضور اور بعض صحابہ کو ایک طرف جانا پڑا، بعض کو دوسری طرف جا کر جانا پڑا۔ جب دونوں کا پھر سے آمنا سامنا ہوا تو پھر سلام شروع ہو گیا، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ تو تھوڑی دیر کے بعد بھی اگر ملاقات ہو اور سلام بار بار بھی کیا جائے تو اس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اگر آدمی کہتا ہے السلام علیکم تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اللہ تعالیٰ 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ تو اللہ تعالیٰ 40 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے اپنے مسلمان بھائی کے لیے سلام کے ساتھ ساتھ اور دعائیں ملاتا رہے گا اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جب ایک مسلمان اپنے کسی بھائی یا اپنے دوست سے ملے تو کیا ملاقات کے وقت وہ جھکے اس کے سامنے؟ فرمایا نہیں۔ کہا اس کو چپٹ جائے اور اس کو چومنے لگے؟ فرمایا نہ۔ فرمایا اس کا ہاتھ پکڑے اور اس سے مصافحہ کر لے؟ فرمایا ہاں۔ تو معلوم ہوا مصافحہ اور سلام تو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو گلے لگانا، چپٹنا یہ خاص خوشی کے موقع پر کبھی کبھی ہونا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلانے کے لیے بھیجا، میں گھر پر موجود نہیں تھا۔ جب میں آیا تو مجھے بتایا گیا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ہے۔ کہ میں جب گیا دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فوراً مجھے چپٹا لیا۔ فرماتے مصافحہ تو کیا ہی کرتے تھے حضور، مگر یہ تو مجھے انتہائی شاندار لگا کہ حضور نے مجھے چپٹا لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کو آپ اپنا بڑا اور بزرگ مانتے ہو، اگر وہ چاہ رہا ہے کہ چپٹا لے تو یہ زیادہ بہتر ہے، خود کوشش مت کرو اس سے چپٹنے کی۔
کیونکہ بڑے کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے چھوٹے کو پیار کرے، چاہے اسے چپٹائے، چاہے اسے کسی انداز سے پیش آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہیں جنگ میں یا سفر میں گئے ہوئے تھے، اور حضرت زید یہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ایک ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا منہ سے کوئی بات کہہ دینا، اور ایک ہوتا ہے اللہ والوں کا، اس کے مقرب بندوں کا کہہ دینا۔ ان کا کہنا سچا ہوتا ہے، اور ہمارے کہنے میں مصلحتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ جب کہہ دیا بیٹا تو کہہ دیا، جب باپ کہہ دیا تو کہہ دیا، جب اپنا کہہ دیا تو کہہ دیا، یہ نہیں کہ مطلب ہے تو اپنا کہہ دیا اور مطلب نکلا تو پھر بات بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ وہاں پر نہیں تھا، بیٹا کہہ دیا تو بیٹے ہی جیسی ہمیشہ محبت فرمائی۔ جب حضرت زید تشریف لائے اور گھر میں داخل ہوئے اور حضور نے دیکھا کھٹکھٹاہٹ کی آواز، بس جلدی سے، ابھی چادر اوڑھے ہوئے نہیں تھے، تہبند باندھے بیٹھے ہوئے تھے اور اوپر کا بدن ننگا تھا، تو چادر گھسیٹتے ہوئے ہی حضور اوڑھتے ہوئے گئے اور جلدی سے چپٹا لیا انہیں جا کر، اور اس طرح چپٹا کر یہ ظاہر کیا کہ دیکھو ہم نے بیٹا مان لیا ہے تو واقعی یہ ہمارے بیٹے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ بھی فرمایا ہے، یہ سنت ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے معلوم کیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان مصافحے کا رواج تھا؟ فرمایا ہاں، مصافحے کا رواج تھا۔ تو مصافحے کا رواج قائم کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دلوں کا کینہ دور ہو جاتا ہے، اور ہدیے تحفے دیتے رہنے سے اور زیادہ محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا مصافحہ کیا کرو، یہ دلوں کا کینہ دور کرے گا، اور ہدیے تحفے لیتے دیتے رہا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان محبت پیدا فرمائے گا اور کنجوسی اور بخل کو دور فرمائے گا۔ اب مصافحہ کرنے کا کیا طریقہ اپنایا جائے؟ جو طریقہ بھی پسند آئے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ دل چاہے ایسے کر کے مصافحہ کر لو، دل چاہے ایسے کر کے مصافحہ کر لو۔ مصافحے کا مطلب ہے صفحے سے صفحہ، ہاتھ سے ہاتھ ملانا۔ اب ہاتھ سے ہاتھ یوں بھی ملایا جا سکتا ہے، ہاتھ سے ہاتھ یوں بھی ملایا جا سکتا ہے۔ اب اس کو اختلافات کا ذریعہ نہ بنایا جائے کہ نہیں صاحب یوں ہی ملایا جائے گا یا یوں ملایا جائے گا۔ تو مصافحہ تو مسلمانوں کو ملانے کے لیے ہے، اور اگر ہم نے یہ شروع کر دیا کہ نہیں یوں کرا جائے نہیں یوں کرا جائے تو ملانے کا فائدہ ہی کہ وہ لڑائی ہو گئی، جدا ہو گئے ایک دوسرے سے۔ تو جو چیز ملانے کی تھی ہم نے اس میں بھی جدائی داخل کر دی، معلوم ہے اس میں شیطان کا کھیل ہے۔ جب شیطان نے یہ دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملنے کا طریقہ بتایا، تو میں ملنے کے طریقے میں بھی کیسے گھس جاؤں اور کیسے ان کو لڑا دوں، تو انہوں نے یہ صورت اپنا لی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب ظہر کے عصر کے بعد اور فجر کے بعد مصافحہ کرنا نہیں چاہیے، کسی نے کہا کرنا چاہیے، یہ بھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ اگر کوئی عصر کے بعد ہاتھ سے ہاتھ ملانا چاہتا ہے تب بھی سنت ہے، فجر کے بعد ملانا چاہتا ہے جب بھی سنت ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے مصافحہ کرنے کو کر لیں، نہیں دل چاہ رہا ہے تو نہ کریں۔ تو جو ہمارے درمیان ہمارے پیار محبت کو، ہمارے آپس کے تعلقات کو بڑھانے کا ذریعہ ہیں، ایسا نہ ہو کہ شیطان کے وسوسوں میں آ کر ہم انہی کو اپنے لڑائی جھگڑوں اور اختلاف کا ذریعہ بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کی، بر وقت ملنے پر سلام کرنے کی، مصافحہ کرنے کی اور سنت طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے حملوں سے اللہ ہمارے ذہنوں کی اور ہماری سوچ کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، کل عالم کے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا خیر خواہ اور ہمدرد بنا، شیطان کے وسوسوں سے، نفس کے شرارت سے، دنیا والوں کے خوف سے ہماری حفاظت فرما، اپنا خوف عطا فرما، سارے کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب میں جو بھی جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں مولا سب کو شفا عطا فرما، سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، وہ ان کے رشتہ دار یا دنیا میں نومولود آنے والے بچے بیمار ہیں مولا سب کو شفائے کلی عطا فرما۔
شارق اللہ خان صاحب وجاہت اللہ خان صاحب کے صاحبزادے آج نکاح بھی تھا ان کا، ان کے چوٹ لگی ہے، اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ان کی اس نکاح کو، شادی کو ان کے لیے اور ان کی بیوی کے لیے، سب رشتہ داروں کے لیے مبارک بنا۔ اے اللہ، خاص طور سے جہاں مسلمان مصیبت کا، پریشانیوں کا، دشمنوں کے حملوں کا شکار ہیں، وہاں ان کے جان مال، عزت آبرو، دین و ایمان کی، بیوی بچوں کی حفاظت فرما، اور جو دشمنی کر رہے ہیں مولا تو انہیں سخت ان کی پکڑ فرما کر ان کے اوپر مسلمانوں کو متحد ہو کر مسلط فرما، مسلمانوں کو غلبہ، فتح، نصرت اور کامیابی عطا فرما، دشمنان اسلام کو ناکام بنا، ان کی طاقتوں کو توڑ دے، ان کی ہمتوں کو پست کر دے اور انہیں جھکنے کے لیے مجبور فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الکریم و بحرمت سائر المرشدین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم